ایک شخص نے آپ بیٹی لکھی ہے کہ جب میری عمر 20 سال کی تھی تو میرا والد انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں کہ کیسے کیسے مصائب مجھ پر آئے۔ میں 20 سال کا تھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے۔ والد صاحب کے فوت ہونے کے 6 مہینے بعد مجھے سرطان کا مرض لاحق ہوا۔ پھر کہتے ہیں اس مرض کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے میں کام کا قابل نہ رہا، تو جو نوکری جو جاب میرے پاس تھی وہ جاب بھی چلی گئی، میں بے روزگار ہو گیا۔ جہاں پہ میرا رشتہ ہوا تھا انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ اب یہ ہماری بیٹی کو ایک خوشگوار اور ایک کامیاب مستقبل نہیں دے سکتا، لہٰذا ہم اس رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ کہا کہ یہ پے در پے یہ مصائب میری زندگی میں آئے، والد صاحب کا ایسے وقت میں انتقال کر جانا کہ میری زندگی میں اس کا ہونا انتہائی لازمی اور ضروری تھا۔ پھر 6 مہینے کے بعد سرطان کا مرض لاحق ہوا، پھر جاب چلی گئی، پھر رشتہ ٹوٹا۔ یہ سارے مصائب میری زندگی میں آئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہمارا موضوع ہے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے، کامیاب بنائیے۔ کیسے؟ ایمان کے ذریعے زندگی کامیاب بنائیے، ایمان کے ذریعے زندگی کامیاب بنائیے، عمل صالح کے ذریعے، خوش اخلاقی کے ذریعے، بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ذریعے نہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ کامیابی چاہتے ہیں ایمان، عمل صالح، اخلاق، کردار، خوش اخلاقی کے ذریعے، اور کچھ چاہتے ہیں بد اخلاقی، بدتمیزی کے ذریعے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ دنیا ایک ہے لیکن یہاں اچھے انسان بھی ہے، برے انسان بھی ہے۔ جو اچھے انسان ہیں ان کی طرز زندگی اور ہے، جو برے ہیں ان کی طرز زندگی اور ہے۔ تو کامیابی کے ہم اصول بیان کر رہے تھے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں۔ ایمان کا ذکر ہوا، عمل صالح کا ذکر ہوا کہ اچھے اعمال کے ذریعے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان جیسا عمل کرے گا ویسا نتیجہ بھی پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے چند اصول بیان ہوئے تھے کہ صبر کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ایمان باللہ کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے۔ آج جو اصول بیان کریں گے وہ اصول ہے تقویٰ۔ تقویٰ کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کے دل میں خوف الہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 28 ہے، قد سمع اللہ، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، تقویٰ ہو، جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے۔ ایسے شخص جو مشکلات میں گرا ہو، جو مصائب میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، سچائی کا راستہ چھوڑنے والا نہیں کہ چلو مشکلات ہے، مصائب ہے، ہم کیا کریں؟ سچائی کو چھوڑ دیں، تقویٰ کو بالائے طاق رکھ دیں، اب اپنی مرضی چلائے۔ نہیں، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہ ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ مصائب تو ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، مشکلات تو ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے
جو مشکلات اور مسائل سے بچا ہو، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ تو امتحانات ہر ایک پر آئیں گے، مشکلات ہر ایک کی زندگی میں ہوں گے۔ کامیاب وہ ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ میرے بھائیوں، مشکلات سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ہر ایک کی زندگی میں مشکلات، مصائب، رنج و غم، مصیبتیں یہ آئیں گی، کیونکہ غم اور خوشی یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی، کبھی غم، مشکلات، مصائب، کبھی آسانیاں۔ لیکن جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ مشکلات سے ایک نہ ایک دن نکل جاتے ہیں۔ وقت نے گزرنا ہے، وقت رکتا نہیں کہ آپ کے لیے رک جائے، ایسا نہیں ہے۔ مشکل وقت نے بھی گزرنا ہے، اور آسان اور فراخی کا وقت ہو، فراوانی کا وقت ہو، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ یہ دونوں امتحان کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو صبر سے کام لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ بیتی لکھی ہے، آپ بیتی، وہ واقعات، وہ حادثات جو آپ کی زندگی میں آئے ہو، آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کسی اور کا نہیں، وہ آپ بیتی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے آپ بیتی لکھی ہے کہ جب میری عمر 20 سال کی تھی تو میرا والد انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں کہ کیسے کیسے مصائب مجھ پر آئے۔ میں 20 سال کا تھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے۔ والد صاحب کے فوت ہونے کے 6 مہینے بعد مجھے سرطان کا مرض لاحق ہوا۔ پھر کہتے ہیں اس مرض کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے میں کام کا قابل نہ رہا، تو جو نوکری، جو جاب میرے پاس تھی، وہ جاب بھی چلی گئی، میں بے روزگار ہو گیا۔ جہاں پہ میرا رشتہ ہوا تھا انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ اب یہ ہماری بیٹی کو ایک خوشگوار اور ایک کامیاب مستقبل نہیں دے سکتا، لہٰذا ہم اس رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے رشتہ توڑ دیا، کہا کہ یہ پے در پے یہ مصائب میری زندگی میں آئے، والد صاحب کا ایسے وقت میں انتقال کر جانا کہ میری زندگی میں اس کا ہونا انتہائی لازمی اور ضروری تھا۔ میں 20 سال کا تھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے۔ پھر 6 مہینے کے بعد سرطان کا مرض لاحق ہوا، پھر جاب چلی گئی، پھر رشتہ ٹوٹا۔ یہ سارے مصائب میری زندگی میں آئے، لیکن میں گھبرایا نہیں، میں نے صبر سے کام لیا، اور اب اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا عرصہ کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ان مصائب میں کتنا پریشان تھا، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ میں نے تقوی اختیار کیے رکھا، میں نے صبر سے کام لیا، اور ان مصائب سے مجھے جو سبق ملے وہ سبق مجھے ساری زندگی میں کام آئے۔ تو مشکل وقت زندگی میں آتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اس سے جو سبق آپ کو ملے گا، پشتو محاورہ ہیں، عقل پٹکر زکیگی، جو مشکل وقت آپ کو سبق دے وہ سبق آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں، وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اس نے کہا میرا والد صاحب ایسے وقت میں فوت ہوا کہ مجھے اس کی انتہائی شدید ضرورت تھی، اس بات نے مجھے یہ سبق دیا کہ رشتے بہت ہی اہم ہوتے ہیں، لہٰذا زندگی میں اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ دنیا کے معمولی جھگڑوں کی وجہ سے، معمولی باتوں کی وجہ سے اپنے رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ کہا میری جاب چلی گئی لیکن میں نے صبر کیا، بیماری آئی، بیماری میں بھی میں نے صبر کیا، بیماری نے مجھے ایک سبق دیا، وہ سبق یہ دیا کہ مجھ میں نرم دلی پیدا ہو گئی۔ میں پہلے بہت سخت مزاج کا تھا، بیماری آئی، سرطان کا مرض لاحق ہوا، اللہ نے مجھے شفا دی، وہ بیماری دور ہو گئی، وہ وقت چلا گیا، اب مجھے یاد بھی نہیں رہتا، لیکن اس بیماری نے مجھے جو سبق دیا تھا وہ ساری زندگی میرے کام آیا کہ مجھ میں نرم دلی پیدا ہو، اور جو نرم دل ہو وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔
جہاں پہ نرمی ہوتی ہے وہاں پہ حسن ہوتا ہے، اور جہاں سے نرمی چلی جائے، چھین لی جائے، سختی آ جائے، وہاں سے حسن، کامیابی، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اس بیماری نے مجھے لوگوں سے محبت کرنا سکھایا، بیماری کی وجہ سے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک رکھنا میں نے سیکھا۔ اور کہاں رشتہ ٹوٹا تو اس سے مجھے یہ سبق ملا کہ یک طرفہ محبت کبھی پائیدار نہیں ہوتی، محبت وہ ہو جو دو طرفہ ہو، دونوں طرف سے ہو۔ کہاں کہ وہ سارے مصائب، پریشانیاں تو دور ہو گئی، لیکن اس نے جو مجھے سبق دیے وہ سبق مجھے زندگی بھر یاد رہے۔ میں جو آج کامیاب ہوں، آپ لوگوں کے سامنے ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ میری کامیابی میں زیادہ تر ہاتھ میرے مصائب اور پریشانیوں کا ہے۔ جتنی زیادہ پریشانیاں آ جائیں اور انسان اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کرے گا۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کا راستہ، نکلنے کا دروازہ، مشکل سے نکلنے کا، مصائب سے نکلنے کا، امتحانات سے نکلنے کا، پریشانیوں سے نکلنے کا، ٹینشنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ، اور رزق دے گا اسے مِنْ حَيْثُ، جہاں سے لا يَحْتَسِبُ، اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ میرے بھائیو، آج جو بہت ساری پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں گھروں میں، کس وجہ سے؟ اس کا مین سبب یہ ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، روپیہ پیسہ کی کمی کی وجہ سے یا شدید مہنگائی کی وجہ سے، کمر توڑ مہنگائی ہے، اس وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم سچائی کو اپناؤ، تم ایمانداری کو اپناؤ، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تم نے سچائی کا راستہ اپنایا، اب تم پریشان ہو، کاروبار نہیں چلتا، ہجرت کالونی میں یہ کاروبار اتنا وسیع ہوگا، اتنا وسیع ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ آپ نے تجارت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے بے ایمانی کا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے ایمانداری اور سچائی کا راستہ اپنایا، تو آپ کو آرڈر فلاں فلاں ملک سے، کبھی امریکہ سے، کبھی افغانستان سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی کس ملک سے، آپ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اتنا وسیع ہوا میرا کاروبار، تجارت اتنی وسیع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ ایک شخص نے کہا ایک دن میں، ایک ہی دن میں لاکھ روپے کمائے، یہاں رزق کا مسئلہ آیا، یہاں کاروبار کا مسئلہ آیا، تو اس لیے اسے بیان کرنا بھی دین ہے، یہ بے دینی نہیں ہے۔ کاروبار میں سچائی، ایمانداری ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص کاروبار میں سچا نہ ہو، تجارت میں سچا نہ ہو، تو وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کی بہت تعریف کی کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس شخص سے آپ کا کوئی لین دین ہوا، تجارت کا کوئی مسئلہ آیا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی رشتہ ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا کہیں سفر پہ گئے ہو دونوں ایک ساتھ؟ کہا نہیں۔ کہا پھر خاموش ہو جاؤ، پھر آپ کو کیا پتا؟ تقویٰ، ایمانداری کسی کے پیشانی پر لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ فلاں ایماندار ہے۔ اگر اس نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، اگر اس کے سر پر امامہ ہے، اگر اس کی بہت بڑی داڑھی ہے، تو یہ اس کے ایمان کی علامت تو نہیں، یہ ظاہری علامات ہیں، لیکن یہ تب پتہ چلے گا تمہیں کہ یہ سچا ہے، کرا ہے، ایماندار ہے، جب اس کے ساتھ تجارت کا لین دین ہو جائے، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ایماندار ہے۔ جب سفر میں ایک ساتھ تمہارا وقت گزرے گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے عادات و اطوار کیسے ہیں، اس کے جو ہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے، یہ سب تمہیں تب پتہ چلے گا۔ تو میرے بھائی، ایک شخص نے ایک ہی دن میں لاکھ روپے کمائے۔ کسی نے پوچھا طریقہ کیا تھا، کیا طریقہ اپنایا؟ کہا کوئی طریقہ نہیں، میں نے جہاں سے مال لیا 1 میٹر کا کپڑا، میں نے اس میں 1 روپیہ کمایا،
लाख मीटर थे, लाख रुपए एक ही दिन में कमाए। होल सेलरों को पता चला कि फलां के पास इतना कपड़ा आया है और इतना सस्ता है, दुकानदारों ने आकर मुझसे वो सारा कपड़ा ले लिया। अब उनके दुकानों में ये पड़ा रहेगा और एक एक मीटर पर कितना वो मुनाफा लेगा, अब पता नहीं कितना अर्सा उनकी दुकानों पर रहेगा। लेकिन मैंने एक ही दिन में वो 1 लाख मीटर कपड़ा बेच लिया। जितना कम मुनाफा उसने रखा, ईमानदारी का रास्ता अपनाया, उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको तरक्की दी। फरमाया वयरज़ुक़हु, और अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ देगा। तू परेशान मत होना कि मेरे घर में झगड़े हैं, पैसे की कमी की वजह से। रिज़्क़ का जिम्मेवार अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ने अपनी जिम्मा लिया है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से रिज़्क़ देगा, आपके कारोबार को इतनी वसअत देगा कि आपके वहम व गुमान में भी ना होगा। और अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है। उसका काम बनाने के लिए अल्लाह काफ़ी है, उसकी बात बनाने के लिए अल्लाह काफ़ी है, उसे कामयाबी अता करने के लिए अल्लाह काफ़ी है। किसके लिए? जो अल्लाह पर तवक्कुल करे। और फरमाया इन्नल्लाह बालिगु अम्रे, और यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने जो वादा किया है कि तकवा के ज़रिए तुम्हें कामयाबी अता होगी, तो कामयाबी तुम्हें अल्लाह अता करेगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने वादा कर रखा है कि तकवा के ज़रिए, सब्र के ज़रिए मसाइब से निकलोगे, परेशानियों से निकलोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना वादा पूरा करने वाला है। और फरमाया क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, क़द जअलल्लाह, यकीनन अल्लाह ने बना कर रखा है, लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ के लिए, क़दरा एक अंदाज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर रखा है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसका काम बना देता है। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसका काम बहुत बनाता है अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन काम बनाने की नौइयत और उसका वक़्त अल्लाह ताला खुद मुकर्रर फरमाता है, क्योंकि उसने हर चीज़ का एक नफ़ातुल्ला अंदाज़ा तय फरमा रखा है। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। अल्लाह ताला हमें तकवा की ज़िंदगी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें परेशानियों से, मसाइब से, आलात से बचाए, और अल्लाह ताला हमें इम्तिहानात से बचाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम परेशानियाँ अपने हुक्म से दूर फरमाएँ। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, आमीन बिरहमतिका या अरहमर।